बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान ने आज 28 मिनट का खिताब किया है और इस 28 मिनट में इमरान खान ने साइफ़र के बारे में बहुत से इंकशाफात किए हैं और कई चीज़ें वो पहले कह चुके हैं लेकिन दोहरा के कही हैं। और इस पूरी गुफ्तगू में जनरल बाजवा का जिक्र जो है वो बतौर ख़ास आया और जनरल बाजवा के बारे में इमरान खान ने बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की है। और इमरान खान पहले से ये समझते हैं और पहले भी वो ये बातें करते रहे हैं कि बुनियादी तौर पर ये जो प्लान था अमरीकियों का हुकूमत ख़त्म करने का अपने मफाद में, उस खाके में रंग भरने के लिए न सिर्फ जनरल बाजवा बल्कि मौजूदा जो हुकूमत के सरकर्दा रहनुमा हैं आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ वगैरह, वो उस पूरे प्लान का हिस्सा थे और उनको सारा प्लान पता था। अब और रूस जाने के हवाले से चीज़ें, तो कई चीज़ें इमरान खान ने आज शेयर की हैं जो जिसको आप कह सकते हैं कि कई चीज़ें तो दोहराई हैं लेकिन कुछ बातें जो हैं वो नई भी हैं। मसलन साइफ़र का जिक्र करते हुए उन्होंने, चूँकि ये बात सारी दोबारा से शुरू हुई है आज़म खान के इकबाली बयान से या वादा मुआफ़ गवाह बनने से, तो इमरान खान ने कहा कि जिस आज़म खान को मैं जानता हूँ वो ये बातें नहीं कर सकता जो इस बयान में सामने आई हैं। या तो फिर उससे बहुत ज़बरदस्ती ये सब कुछ करवाया गया है, लिखवाया गया है, या फिर उसने नहीं कही हैं ये बातें और कुछ किसी और ने कही हैं। तो इमरान खान बहुत यकीन के साथ, कल भी इमरान खान ने कहा था कि आज़म खान, जिस आज़म खान को मैं जानता हूँ वो ये बातें नहीं कह सकता। आज भी उन्होंने यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया है कि आज़म खान ये बातें नहीं कर सकता, वो एक ईमानदार आदमी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो बहुत लॉयल है मेरे साथ नहीं कह सकता, उन्होंने कहा कि वो ईमानदार आदमी है, वो ये बातें नहीं कर सकता। दूसरा, उन्होंने कहा कि साइफ़र में दो चीज़ें लिखी थी। एक ये कि इमरान खान को अदम एतमाद के वोट में हटाना है, यानी अदम एतमाद पेश करना है और उसमें इमरान खान को हटाना है, ये लिखा था साइफ़र में। और दूसरा, वो कहते हैं कि उसमें ये शिकवा किया था कि इमरान खान ने रूस जाने का अकेले फ़ैसला किया यूक्रेन और रूस की जंग के दौरान, और रूस की हिमायत का इमरान खान ने अकेले ने फ़ैसला किया। तो इन बातों का जो है वो इमरान खान ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखें, जो साइफ़र में कहा गया कि इमरान खान को हटाना है, मुझे कौन हटा सकता था? मुझे कौन, एम्बेसडर तो नहीं हटा सकता था, एम्बेसडर तो मुझे आके बता रहा था, कौन हटा सकता था? उन्होंने कहा कि जाहिर है जनरल बाजवा हटा सकते थे, जिनके पास पाकिस्तान में ताकत है। जो सुपर किंग का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया कि सुपर किंग है, तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा कहते थे कि ये जब सारी बातें मैं जनरल बाजवा से करता था कि जी ये साइफ़र है, अमेरिका हटाना चाहता है, हुकूमत को ख़त्म करना चाहता है और ये तरीके अदम एतमाद का गेम बनाया जा रहा है, तो मुझे जनरल बाजवा ने कहा कि जी हो ही नहीं सकता, हम तो कॉन्टीन्यूटी चाहते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ये जब वो कहते हैं कि ये मुझसे इस तरह से जनरल बाजवा झूठ बोलते रहे और वो सुपर किंग थे और उनके मतलब एक किंग के पास जो पावर्स होती हैं जनरल बाजवा के पास उससे ज़्यादा पावर्स नहीं, वो सुपर किंग थे। फिर उन्होंने कहा कि अगले ही दिन अचानक तरीके एतमाद आ जाती है और तरीके एतमाद आती है तो साथ ही जो है वो मंजर बदलना शुरू हो जाता है, लोग हमारे खिलाफ और हमारे लोग हमारे खिलाफ होना शुरू होते हैं, हमारे तहादी हमारे नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो ये अचानक मंजर कैसे बदल गया, किसने बदला, कैसे बदला, ये इमरान खान ने सवाल उठाया। फिर उन्होंने कहा मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तानी फ़ौज का एक नाजुक जो पहलू है उस पर उन्होंने गुफ्तगू की। इमरान खान ने कहा कि जी हमूदुर रहमान रिपोर्ट शाये नहीं हुई पाकिस्तान में, हक़ाइक़ अगर सामने आते और वो रिपोर्ट शाये होती तो उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता था और कई ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में फिर दोहराई ना जाती। लेकिन कई साल गुजरने के बाद भारत ने वो शाये की रिपोर्ट, लेकिन हमने वो शाये नहीं की, अपनी गलतियों से हमने सीखा नहीं। फिर वो कहते हैं कि मैंने ये जो साइफ़र आया तो मैंने फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने सारा मामला रखा। उन्होंने तस्लीम किया कि हाँ मुदाखलत हुई है। इमरान खान कहते हैं उन्होंने तस्लीम किया कि मुदाखलत हुई है और डिमाश देने का फैसला किया। तो मैंने कहा कि सिर्फ डिमाश ही नहीं बल्कि इस पर बाकायदा एहतजाज होना चाहिए कि हमारे किस तरह से सॉवरेन कंट्री के मामला में वो मुदाखलत कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं ये मामला, इमरान खान ने कहा कि मैं ये मामला पार्लियामेंट के पास ले गया और पार्लियामेंट में मैंने कहा कि इन कैमरा सेशन करके पूरे पार्लियामेंट को बताऊं कि भाई ये हैं हक़ाइक़ कि इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए कोशिशें हो रही हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ना उसमें शहबाज शरीफ आया, ना जरदारी आया, ना बाकी लोग आए। वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको तो पता था कि क्या गेम हो रही है और जब वो इस सारे मामले का हिस्सा हैं तो वो क्या जानने के लिए आते और वो क्यों आते। तो इमरान खान समझते हैं कि उन सारों की एब्सेंस का मतलब ही ये था कि वो सारे प्लान का हिस्सा थे और इसीलिए वो साइफ़र के हकीकत जानने के लिए उस इजलास में नहीं आए जो मैंने इन कैमरा इजलास जो है वो बुलाने की रिक्वेस्ट की थी। फिर वो कहते हैं कि अगर इंक्वायरी होती कि ये साइफ़र का मामला क्या है, अगर इंक्वायरी हो जाती कि ये किस तरह से सारा पाकिस्तान में हुकूमत मुंतखब हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तो इंक्वायरी अगर होती तो जनरल बाजवा का नाम सरे फहरिस्त होता। इमरान खान ये मानते हैं कि जनरल बाजवा का नाम सरे फहरिस्त होता। फिर वो कहते हैं कि जी उन्हीं दिनों में जब ये सारी बातें हुई तो जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ से इनराफ किया और बाकी लोग
جو امپورٹنٹ لوگ تھے موجودہ حکومت کے، انہوں نے جا کے امریکن ایمبیسیز میں وہاں پر جا کے ملاقاتیں شروع کر دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ راجہ ریاض کا کیا کام ہے، وہ امریکن ایمبیسی کیا کرنے ان دنوں جاتا تھا؟ کیا وہ فورن پالیسی ڈسکس کرنے جاتا تھا؟ یعنی تحریک انصاف کا ایک آدمی جو کسی بڑے عہدے پر فائز بھی نہیں ہے، وہ اچانک امریکن ایمبیسیز کے چکر لگانے لگتا ہے. تو وہ امریکن ایمبیسی کیا کرنے جاتا تھا اور جو ہے وہ اس کے چکر کیوں لگنا شروع ہو گئے؟ تو عمران خان اس سارے چیز کو ایک بنت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایک سارا پلان تھا. پھر وہ کہتے ہیں کون کون امریکن ایمبیسی جاتا رہا، کیا یہ آئی ایس آئی کو معلوم نہیں تھا؟ یعنی عمران خان کے خیال میں کیسے ممکن ہے کہ آئی ایس آئی کو پتہ نہ ہو کہ ہمارے کون سے پارلیمنٹیرینس جا کر امریکہ سے مل رہے ہیں؟ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ٹاپ لیڈرشپ جو اسٹیبلشمنٹ تھی یا جو ہماری ملٹری لیڈرشپ تھی وہ ساری اس گیم پلان کو جانتی تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی مجھ پر دوسرا الزام یہ لگایا گیا کہ روس جانے کا فیصلہ میں نے کیا. عمران خان کہتے ہیں کہ روس جانے کا فیصلہ ہم سب کا تھا اور میں نے اس پر بار بار مشاورت کی اور جنرل باجوہ نے کہا کہ ہمیں ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے چاہیے اور روس جانا چاہیے. اچھا، ایک سٹوری میں آپ کے ساتھ اپنے سورسز سے پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں اور میں دوبارہ مختصراً بتا دیتا ہوں کہ جب عمران خان وہاں پر مشاورت کے ساتھ وہاں چلے گئے اور ان دنوں کشیدگی تو چل رہی تھی لیکن روس نے یوکرین پہ حملہ نہیں کیا تھا. لیکن جس دن ملاقات تھی اسی دن صبح عمران خان اور ان کی ٹیم کو پتہ چلا کہ روس نے امریکہ پہ حملہ یوکرین پہ حملہ کر دیا ہے. اور جب یہ ہوا تو اس وقت عمران خان کے ساتھ جتنی ان کی کیبنٹ ممبرز گئے تھے ان سب نے آپس میں مشاورت کی کہ کیا کرنا چاہیے، کیا اب ملاقات کرنی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو مجھے یہ میں بات آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ مجھے عمران خان کے کیبنٹ ممبر نے جو اس وقت دورے میں ساتھ تھے عمران خان کے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ جنرل باجوہ کو آن بورڈ لینا چاہیے اور روس سے بیٹھ کے پھر جنرل باجوہ کو فون کیا اور جنرل باجوہ سے کہا کہ اب بتائیں روس نے یوکرین پہ حملہ کر دیا ہے، اب آپ بتائیں کہ ہمیں ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے. تو جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ رکیں، میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر جنرل باجوہ نے کہا کہ میں نے اپنی جو ملٹری لیڈرشپ ہے میں نے ان سب سے مشاورت کی ہے اور ہم سب کا یہ خیال ہے کہ آپ کو آج کی ملاقات کرنی چاہیے. اور پھر وہ مجھے ان وزیر صاحب نے بتایا تھا کہ پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں ملاقات کرتے ہیں. لیکن جب ملاقات ہو گئی تو امریکہ کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ میسج دیا کہ عمران خان نے اکیلے نے فیصلہ کیا تھا روس جانے کا. یہ عمران خان کا شکوہ ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ جی پھر میرے خلاف جو ہے وہاں پہ امریکہ میں پیغام دے دیا گیا کہ جی یہ روس گیا، حالانکہ روس جانے کا فیصلہ قدم قدم پر مشاورت ہوتی رہی اور جانے کے بعد بھی ملاقات سے پہلے بھی مشاورت ہوئی. تو یہ آج بھی عمران خان نے یہ باتیں ڈسکس کی ہیں. لیکن جو سٹوری میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خیر عمران خان نے تو نہیں تفصیل سے بتائی، لیکن میں آپ کو اپنے سورسز سے بتا رہا ہوں جو کہ میں ایک دفعہ پہلے بھی اس وقت شیئر کی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ جی جنرل باجوہ نے حسین حقانی سے اسٹیٹمنٹ دلوائی. حسین حقانی نے کہا کہ جی جنرل باجوہ تو پرو امریکن ہے لیکن جو عمران خان ہے یہ اینٹی امریکہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ اسٹیٹمنٹس آئیں تو بعد میں پتہ چلا کہ جنرل باجوہ نے حسین حقانی کو $30,000 پر ہائر کر رکھا تھا. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ لابنگ کرا رہے تھے حسین حقانی سے جنرل باجوہ اپنے حق میں اور میرے خلاف. تو یہ میرا خیال ہے یہ بات میں نے پہلے نہیں سنی، ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے بھی کی ہو، لیکن حسین حقانی وہ کہتے ہیں کہ $30,000 جو ہے وہ جنرل باجوہ نے حسین حقانی کو دیے تھے میرے خلاف بات کرنے کے لیے، میرے خلاف، اور خود کو پرو امریکن اور مجھے اینٹی امریکن بتانے کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ یعنی کہ میرا اپنا آرمی چیف ہی میرے خلاف لابی کر رہا تھا، میرا اپنا آرمی چیف. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے سائفر میں ملوث تھے. عمران خان سمجھتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ٹاپ لیڈر یعنی فوج کی ٹاپ لیڈرشپ بھی اور آصف زرداری اور شہباز شریف اور نون لیگ اور یہ سارے مولانا فضل الرحمان وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ہی ملوث تھے اس سائفر کی اس کہانی میں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ خود ہمیں ان کی چوریوں کے بارے میں بتاتے رہے. یہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں خود ان کی چوریوں کے بارے میں بتاتے رہے اور پھر انہی کو لا کر ہمارے سر پہ مسلط کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ جب میں جیل کے اندر تھا تو اس وقت بھی 30 کیس مجھ پر ہوئے. اب اس کا بنیادی مقصد یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں عمران خان کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میرے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے، مجھے نااہل کیا جائے اور مجھ پر مزید کیسز بنایا جائے. وہ کہتے ہیں جب مجھے زبردستی جیل میں اٹھا کر ڈالا گیا تھا جس کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ غیر قانونی جو ہے وہ حراست ہے، تو اس کے دوران ہی مجھ پر مزید 30 نئے کیسز بنا دیے گئے تھے جب میں جیل میں تھا. تو یہ عمران خان نے آج گفتگو کی ہے اور کہ جو سائفر کے حوالے سے ایک نیا گڑھا مردہ دوبارہ اکھاڑا گیا ہے اس کے حوالے سے عمران خان نے کہا. آخر میں آج کی میں کتاب کے بارے میں آپ کو بتا دوں. کتاب تو ویسے میں بہت ہی اچھی کہانیوں کی کتاب کا تعارف کرانا چاہتا تھا، لیکن وہ پھر میں نے سوچا کہ چلیں
وہ کل صحیح. آج ایک اور کتاب میرے ہاتھ لگی میری بک شیلف سے، اور وہ ہے ایجنسیوں کی حکومت. یہ اظہر سہیل صاحب کی کتاب ہے. ایک مرتبہ اس کتاب کا پیراگراف میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، وہ اس سٹوری سے ریلیونٹ تھا جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا. لیکن بہرحال یہ پوری کتاب جو ہے بنیادی طور پر یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں ایجنسیاں کیسے حکومتیں بناتی ہیں، کیسے گراتی ہیں، اور خاص طور پر جنیرک گفتگو نہیں ہے اس میں انہوں نے 1990 میں جب نواز شریف کی حکومت کو اقتدار میں لایا گیا تھا تو کیسے کیسے لایا گیا، کون کون سے واقعات رونما ہوئے، پھر جس دن الیکشن ہوئے اس دن کیسے پاکستان کی ایجنسیوں نے ایک سیل بنا رکھا تھا. ISI کا نام انہوں نے لے کے رکھا ہے سہیل نے، کہ ISI نے کیسے اس وقت جنرل حمید گل لیڈ کرتے تھے، تو کیسے ایک ہیڈ کوارٹر بنایا گیا تھا، کیسے ایک سیل بنایا گیا تھا. اس میں سارے پہلے جو ہے وہ سارے رزلٹس جمع ہوتے تھے وہاں پر، اور پھر وہ سارے رزلٹس وہاں آ کر اور پھر ان کو میں کانٹ چھانٹ جو کرنی ہوتی تھی پھر وہ اگلے دن تک اناؤنس ہوتے تھے. نہیں آپ کو یاد ہوگا 1990 میں 92 میں 96 میں جب بھی الیکشن ہوتے تھے ساری رات PTV پہ ٹرانسمیشن چلا کرتی تھیں، کچھ مزاحیہ انداز میں کچھ خاکے چلتے تھے، کچھ ڈسکشن ہوتی تھی، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد رزلٹس بھی آتے تھے اور اگلے دن تک رزلٹس آتے رہتے تھے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو اگلے دن تک رزلٹس آنے کا سلسلہ تھا وہ اسی لیے تھا کہ اپنی مرضی سے رزلٹس میں ترمیم کی جاتی تھی، تبدیلیاں کی جاتی تھیں اور سارا اس کو کنٹرول کیا جاتا تھا. پھر نواز شریف کی شخصیت کے بارے میں بہت سارے اس میں چیزیں چیپٹرز ہیں کہ نواز شریف کس قسم کی شخصیت کے مالک ہیں، کس طرح سے وہ لوگوں کو استعمال کر کے اور پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور کس طرح سے وہ اپنے محسنوں کو جو ہے وہ خاص طور پر نشانہ بناتے ہیں. تو یہ نواز شریف کو سمجھنے کے لیے، ان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے، اور 90 کی دہائی کی یعنی ارلی 90s کی جو سیاست ہے اس کو، ان کے الیکشنز کو سمجھنے کے لیے، اور ان دنوں میں فوج کے کردار اور ایجنسیوں کی حکومت کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. تو اظہر سہیل صاحب کی یہ کتاب جو ہے ایجنسیوں کی حکومت آپ پڑھ سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.